الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اور آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان سے ہٹنے نہ پائیں، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتا ہے، اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غریب صحابہ رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان صحابہ سے بڑی محبت کرتے تھے اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ان سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے، لیکن کافروں کو یہ بات برداشت نہ ہوتی۔ مفسرین کرام نے اس آیت کے تعلق سے دو واقعے اسی طرح کے ذکر کیے ہیں کہ ایک مرتبہ کافروں کا ایک سردار عیینہ بن حسین فزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کے جو کپڑے تھے وہ بہت نیچے درجے کے تھے اور ان کی حیت بھی فقیرانہ تھی، فقیرانہ لباس اور کم حیثیت کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے۔ عیینہ بن حسین فزاری کہنے لگا کہ آپ ایسوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ہم جیسے لوگ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ آپ کو یا تو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو اپنی مجلس سے بھگا دیں، اپنی مجلس سے دور کر دیں، یا اجلس لنا مجلسا ولہم مجلسا، اجعل لنا مجلسا ولہم مجلسا، یا ایسا کیجئے کہ ایک مجلس ان کی الگ کر دیجئے اور ہماری الگ کر دیجئے۔ ایک تو واقعہ یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ امیہ بن خلف جہمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ تمہارے ساتھ جو رہنے والے ہیں وہ کیسے ہیں؟ بلال حبشی، صہیب رومی، خباب بن ارت، ان کا کوئی نہ یہاں سگا ہے، یہ غریب غربا کی جماعت تم نے اپنے ساتھ بٹھا رکھی ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ تم ان کو الگ کر دیتے اور بڑے بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے۔ جب بڑے بڑے لوگ تمہارے ساتھ رہتے تو تمہیں ترقی ہوتی، تمہارے دین کا چرچا ہوتا۔ اس طرح کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اے نبی جی آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ مت دیجیے، اور ان غریب صحابہ کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر دیجیے، اپنے آپ کو جوڑ دیجیے۔ کن صحابہ کے ساتھ؟ مع الذین یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ کام جو کرتے ہیں محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف پیغام دے دیا کہ آپ اپنے صحابہ کو کسی کو بھی اپنے سے الگ نہ کیجیے، بلکہ اور زیادہ اب ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیجیے، اور بالکل ان کفار مکہ کی، ان بڑے بڑے رئیسوں کی، ان بڑے بڑے مالداروں کی کچھ پرواہ نہ کیجیے۔ آپ کا اللہ آپ کو ان غریب صحابہ کے ذریعے سے ترقی عطا کرے گا، عزت عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا۔ دنیا نے دیکھا یہی ہوا کہ کافروں کی جماعت، جن کے پاس گھوڑے بھی ہیں، جن کے پاس اونٹ بھی ہیں، جن کے پاس بہترین سے بہترین اسلحے، اوزار اور ہتھیار ہیں، اور صحابہ کرام کی مقدس جماعت، ان کے بدن پر کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی نہیں ہیں، بعض کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، مگر دنیا نے دیکھا کہ جب پہلا مقابلہ کافروں کے ساتھ ہوا، مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، اور غریب الحال ہے، غریب الوطن ہے، اور کافروں کی تعداد ہزاروں میں ہے، ان کے پاس سواریاں ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی غریب صحابہ کو فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا کہ آپ ان غریب صحابہ کے ساتھ ہی، اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ غریب صحابہ کے ساتھ، بلکہ یہ فرمایا کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیجیے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، فخرج یلتمسہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جماعت کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، قوما یذکرون اللہ، جو اللہ کی یاد کر رہی ہو، جو اللہ کو یاد کر رہی ہو، اللہ کا ذکر کر رہی ہو، ایسی جماعت کی تلاش میں اللہ کے نبی نکل پڑے۔ پھر ایک جماعت ملی، منہم ثائر الرأس، ایسی جماعت ملی جن کے بال بکھرے ہوئے تھے، بالوں میں تیل بھی نہیں تھا، پراگندہ بال تھے، وجاف البدن، اور اللہ کی عبادت کی وجہ سے اور غربت کی وجہ سے ان کے بدن سوکھ گئے تھے، اور وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، یعنی کمزور صحابہ تھے۔ وذو ثوب واحد، اور ان کے تن بدن پر پورے کپڑے بھی نہیں تھے، ہر ایک نے ایک کپڑے کے ذریعے سے اپنے بدن کو ڈھانپ رکھا تھا۔ فجلس معہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جس اللہ نے مجھے ایسی جماعت عطا فرمائی جس کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم دیا۔ ایک جماعت اللہ کا ذکر کر رہی تھی، ان میں سے ایک شخص وعظ کہہ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مجلس میں جا کے بیٹھ گئے، وہ صاحب خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا، تم اپنا قصہ جاری رکھو، بیان کرو، اور فرمایا کہ مجھے ایسی مجلس میں جس میں فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، بیٹھنا اتنا زیادہ پسند ہے کہ میں 4 غلام آزاد کروں، اس سے زیادہ مجھے پسند ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے میں ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو فجر کی نماز کے بعد اللہ کے ذکر میں لگ جاتی ہے، کب تک؟ الی طلوع الشمس، سورج نکلنے تک کے اللہ کے ذکر میں رہتی ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے اتنا زیادہ پسند ہے ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا کہ دنیا و ما فیہا کی تمام چیزوں سے زیادہ پسند مجھے ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ عصر کی نماز سے لے کر جو جماعت مغرب تک اللہ کا ذکر کرتی ہے، ایسی جماعت کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا حکم بھی ہوا ہے، اور مجھے اتنا زیادہ پسند ہے ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا کہ 8 غلام آزاد کرنے سے زیادہ مجھے پسند ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ مال نہ طاقت کسی چیز کی حیثیت نہیں ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے وہ چاہے کتنی طاقت والا ہو، کتنے مال والا ہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجئے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں، اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں یعنی توجہات ان سے ہٹنے نہ پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ یہ جو مالدار ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، ان غریبوں کو الگ کر دیں، ہرگز آپ کی توجہ ان سے ہٹنی نہ چاہیے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ یہ انبیاء کرام کو یہ کہنا کہ تمہارے ساتھ یہ غریب غربا ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ تمام نبیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں، بہت تھوڑے لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں وہ بھی بہت کمزور درجے کے لوگ۔ تو جو بڑے درجے کے لوگ تھے وہ کہتے تھے ما نراکا الا اتبعاک، کہ آپ کے ساتھ تو بس ایسے لوگ ہیں الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، کہ ہم آپ کے ساتھ ایسے لوگوں کی جماعت دیکھتے ہیں جو گرے پڑے ہیں، کوئی ویلیو ان کی نہیں، کوئی ان کی حیثیت نہیں، ان کو اپنے ساتھ سے ہٹا دیجئے۔ مگر انہوں نے فرمایا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، ہرگز نہیں، جو ایمان والے ہیں میں ان کو اپنے پاس سے ہرگز نہیں اٹھاؤں گا اور ان سے اپنے تعلق کو بالکل کم نہیں کروں گا۔ تو انبیاء کرام کے ساتھ تو یہ بات ہوتی ہی رہی ہے کہ انبیاء کرام پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ نیچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ ان کے ذریعے سے ہی انبیاء کرام کو ترقی عطا کرتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پہ چلتا ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی، جو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، سیدھی سی بات ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ بھی نہیں چلے گا، وہ اپنے نفسانی خواہشات پر چلے گا، نفس کے تقاضوں پر چلے گا، منمانی زندگی گزارے گا۔ اور جو شخص اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، وہ اپنے نفس کے تقاضوں کو چھوڑ کر اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنے والا ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا یہ حال حد سے گزر گیا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔